الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا مثل له ولا مثال له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. أما بعد، فإن الله جل وعلا قد قال في كتابه: وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. وقال تعالى: تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. وقال جل وعلا: إن للمتقين مفازا. وقد جاء في الحديث القدسي حيث يروي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه عز وجل قال: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. والحديث صحيح. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. मेरे दीनी भाइयों, तमाम खुर्दो खरा मर्दजन हाज़िरीन जुमा, हमें चाहिए, आपको चाहिए कि अल्लाह ताला की तारीफ करते रहें, उसकी तारीफ के साथ उसकी बाकी बयान करें, उसकी पढ़ाई ज़बान से अदा करते रहें, उसकी तौहीद का इक़रार और इज़हार अलानिया करते रहें। यही तो अल्लाह जल्ल वाला की अज़मत, बड़ाई के मशहूर चार कलिमात सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर। चाहे जहाँ से शुरू करें, चाहे जहाँ खत्म करें, या अल्लाह ताला के जिक्र के बड़े ही अजीम शान कलिमात हैं। इसी तरह से हमें ये बात याद रखनी चाहिए कि रसूलुल्लाह नबी खातम रसूल रहमत अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलातो सलाम करते रहें, उसके मसनून अल्फाज ज़बान से अदा करें, उसकी वाजिब मुस्तहब अफजल घड़ियों में और खुसूसन जुमा की रात और जुमा के दिन में कसरत के साथ ढेर
ڈھیر صلاۃ و سلام نبی پہ پڑھتے رہیں کہ خدا آپ ہی نے یہ کہا ہے، بہت ہی فضیلت والا عمل ہے، بڑے ہی اس کے فوائد ہیں۔ حمد و صلات کی اس تذکرے کے بعد میں اپنے اس خطبے میں ایک بات یاد دلانا چاہتا ہوں، نصیحت کا ایک جملہ اپنے آپ کو بھی اور آپ تمام دینی بھائیوں کو، مسلمانوں کو، مردوں کو، عورتوں کو سنانا چاہتا ہوں اور یاد دلانا چاہتا ہوں کہ واقعی وقت کی ضرورت ہے۔ اور اصل تذکیر کی بات کو، وصیت کا وہ جملہ جس کو اصل یاد دلانا چاہتا ہوں، اس سے پہلے یہ آپ کو بتاؤں اور آپ ہم کوئی مجھ کو یہ سبق ضرور یاد رکھنا چاہیے کہ میں مسلمان ہوں، میرا دین اسلام ہے، اور اس طرح سے جو ضروری بات ہے ایک بندے مسلم، ایک صاحب ایمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس کو جانے، پوچھے، سمجھے اور یاد بھی رکھے۔ تو یہ بڑی بات ہے کہ آج ہمیں اور آپ کو یہ یاد کرنے کرانے کی ضرورت پیش آ رہی ہے کہ ہم اپنے آپ کے بارے میں یہ یقین اور یہ اعتماد کے ساتھ، پورے کانفیڈنس کے ساتھ یہ جانیں کہ میں مسلمان ہوں، اور ایسا کہنا ثابت ہے۔ ایک آیت سے میں استدلال کر سکتا ہوں، وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ اگر ابراہیم علیہ السلام کو تسلیم کے متعلق جو آیات سے قرآن کریم کی سورتوں میں، اس میں بھی ایک جگہ پر بار بار آتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں ایسے ہے، میں ایسا ہوں، ایسا کرتا ہوں، ایسا کرتا ہوں، وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ تو یہ اہم ترین سبق ہے ہمارے اور آپ کے لیے کہ ہم اپنے آپ کو، اپنی شخصیت کو یاد رکھیں کہ میں مسلمان ہوں۔ اور یہی پر ایک دوسرا سوال پیدا ہی ہو جاتا ہے کہ مسلمان کہتے ہیں کس کو؟ کون ہے مسلمان؟ مسلمان کب کہا جاتا ہے کسی کو؟ اور ساری انسانیت بحیثیت انسان کی سب ایک ہی ہے، ایک ماں باپ آدمی ہوگا کہ اولاد ایک ہی اصل مٹی سے پیدا کیے جانے والے ہیں۔ یہاں پر کوئی فرق نہیں، فرق تو ہوتا ہے دین کے اعتبار سے، عقیدے کے اعتبار سے، آستھا کے اعتبار سے، عمل کے اعتبار سے، وقت کے اعتبار سے۔ اس لیے یہ سوال کرنا بالکل ضروری ہے، بدیہی ہے، اور اپنے آپ سے بھی سوال کرنا چاہیے، اپنے شیخ و عقائد سے متعلق سوال کرنا چاہیے کہ آخر مسلمان کہتے کس کو؟ اور اس کا جواب بہت آسان ہے کہ جو اسلام کی بنیادی ارکان ہے، جو ایمان کی بنیادی باتیں ہیں، انہیں کو ماننے والا اور انہیں کے تقاضوں کے مطابق عمل کرنے والا وہی مسلمان، وہی صاحب ایمان ہے۔ مگر یہ وہ سبق کہ جس کو ہم بھول رہے ہیں، اکثریت بھول رہی ہے۔ یہ وہ سبق ہے کہ جس کو ہم فراموش کر رہے ہیں، بھول رہے ہیں، اپنے بچوں کو بھی یاد کرنے کرانے کی فکر نہیں ہے۔ اور اسی لیے ہمارے یہاں جو عملی
ہماری خامیاں، عملی کوتاہیاں ہیں۔ عمل کے اعتبار سے جو اسلامی دینی شرعی کام کرنے کی چیزیں ہیں اس سے ہم نے روگردانیاں کی، اسے منہ موڑ رکھا ہے، اس کی اہمیت کو صحیح معنوں میں ایسا کی ہمارے دین کا تقاضا تھا کتاب و سنت کی روشنی میں اس کو ہم فراموش کر سکتے ہیں۔ اور اس لیے یہ میں کہنے میں ثابت ہوگا میرے دین بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے عزیزوں، شاید ہم لوگ اپنی پرسنالٹی، اپنی شخصیت، اپنی ذات ہی کو فراموش کر چکے ہیں کہ ہوں کون ہے۔ یہ دعا کا خطبہ لطیفہ نہیں میں سنا چاہتا ہوں، ورنہ آپ جانتے ہیں کہ ایک کسی دین دھرم کا ماننے والا جو بڑے بڑے بال رکھتا تھا، سر کے بھی داڑھی کے بھی، اور ایک نائی کو شرارت پوچھی، سوتے میں اس کے بال اتار دیے۔ جب اس نے آئینے میں اپنی شکل دیکھی تو اپنے آپ کو نہیں پہچانا، کہا میں کون، بھول گیا اپنے آپ کو۔ یہ ایک لطیفہ، لیکن واقعہ یہ ہے کہ ہم ارکان ایمان اور ارکان اسلام سے دوری کے ناطے سے اپنی شخصیت بھول گئے، اور وقال اننی من المسلمین کہ میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ اور پھر اسی کے تحت میں نے کہا کہ سوال کہ مسلمان کہتے کس کو ہیں۔ یہ ساری چیزیں ایسا فراموش کر کے اسی لیے بے عملیوں کا، بد عملیوں کا، بد کرداریوں کا، بد اخلاقیوں کا، اور دین کے فرائض اور واجبات اور دین کے اصلی پہچان تک سے ہم ہاتھ دھوتے جا رہے ہیں۔ رہی بات نسبت، رہی بات شمار کنندہ رجسٹر کے اعتبار سے، تو یاد رکھیے کہ وہ معاشرہ اور وہ سماج جس میں ہمارے نبی، ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبی و رسول بنا کے بھیجے گئے تھے، وہ بھی کہیں نہ کہیں اپنی نسبتیں ملت ابراہیمی کی طرف کرتے تھے۔ وہ یہ جانتے تھے کہ ہم بھی کسی نہ کسی دین کے، کسی نہ کسی نبی کے پیروکار ہیں۔ ایسا نہیں، اسی لیے تو وہ حج بھی کرتے تھے، عمرہ بھی کرتے تھے، لیکن اصل دین اور اصل ایمان، اصل اسلام اور اصل اس کے سارے تقاضے ایسا بھول گئے تھے کہ الامان والحفیظ پھر بھی بھائی نہیں چھوڑ دو۔ اس تبدیل کے بعد میں نے کہا خالی ایک بات یاد دلانے کے لیے، ہاں میں نے خطبے میں وہ آیتیں پڑھی ہیں، سورہ قاف کی آیت پڑھی میں نے، سورہ مریم کی ایک آیت پڑھی، سورہ نبا کی ایک آیت پڑھی، سورہ کہف کی بھی ایک آیت سناؤں گا۔ میں بالکل بہت مختصر وقت پر خطبہ ختم کروں گا۔ میرے دین بھائیوں، میں نے آیت پڑھی سورہ قاف کی ایک آیت دوسرے خطبے میں، وہ أزلفت الجنة للمتقین غیر بعید، اور جنت متقیوں کے لیے قریب کی جائے گی جو دور نہ ہوگی۔ ہماری بہن بیٹیاں مائیں سنیں، اس آیت سے جو بات میں نمایاں کرنا چاہتا ہوں، ورنہ فلوس و اسباب کو آیت میں ہوتے ہیں کہ جنت متقیوں کے لیے ہے۔ اور متقی کہتے کس کو ہے؟ ہم لوگ اردو میں جو لفظ استعمال کرتے ہیں بار بار، پرہیزگار، ورنہ خود اس کا بھی صحیح ارتھ بتانے کے لیے اس تفصیل کی ضرورت ہے۔
لیکن کم سے کم یہ لفظ متواری ذرا آ رہا ہے کہ فلاں بڑا پرہیزگار اس کو کہتے ہیں میرے دینی بھائی کو جو کتاب و سنت کے مطابق اپنی دینی زندگی گزارتا ہو، جو نماز پڑھتا ہو، جو روزہ رکھتا ہو، جو زکات دینے کے لائق ہو زکات دیتا ہو، حج کی استطاعت پاتا ہو تو حج کرتا ہو اور اس طرح سے ہم نیکیاں کرتا ہو، ساری برائیوں سے دور رہتا ہو، اسی کو تو صاحب تقویٰ، متقی اور اردو ترجمے میں پرہیزگار کہا جاتا ہے۔ اور اسی لیے میں نے دوسری آیت پڑھی سورہ مریم کی، تلک الجنۃ التی نورث من عبادنا من کان تقیا، جنت ہم اس کا وارث اللہ کہہ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کا کلام میں سنا رہا ہوں، کبھی یہ نہیں کہنا چاہیے فلاں نے بڑی صاحب کے نہ، یہ غلط بات ہے۔ اگر بات مدد کی جا رہی ہے، قرآن اور حدیث سنایا جا رہا ہے تو کہنا یہ چاہیے کہ فلاں بڑی صاحب نے قرآن کی یہ بات بتائی اور حدیث کی یہ بات بتائی۔ تلک الجنۃ التی نورث من عبادنا من کان تقیا، یہ جنت ہم اپنے بندوں میں سے اس کا وارث ان کو بتاتے ہیں، من کان تقیا، جو اللہ سے ڈرنے والا، تقویٰ اختیار کرنے والا، جو متقی ہوتا، جو پرہیزگار ہوتا ہے۔ اس حال سے بھی میں یہی اصل بات آپ کے سامنے لانا چاہتا ہوں کہ جنت متقیوں کے لیے ہے، پرہیزگاروں کے لیے ہے، مردوں میں سے ہوں یا عورتوں میں سے ہوں جو اللہ سے ڈرنے والے والیاں ہیں، انہیں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت بنایا ہے۔ ان للمتقین مفازہ، اور اس کے بعد یہ آیات ہو سکتا ہے یاد ہو امبارہ کی آیت میں سورہ نوا کی، اس کے بعد جنت و جنت کی نعمتوں کا تذکرہ ہے۔ میں تو وہ لفظ لانا چاہتا ہوں، پیش کرنا چاہتا ہوں اپنے خطبے میں کہ بے شک متقیوں کے لیے کامیابی ہے اور جنت میں ان کے لیے یہ ساری نعمتیں ہوں گی، جس کا ذکر آیت کی بات ہے۔ میں پھر اس تیسری آیت سے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جنت متقیوں کے لیے ہے، جنت پرہیزگاروں کے لیے ہے، جنت اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والوں کے لیے ہے۔ آیتیں بہت ساری، میں خود مجھے یاد کروا تھے، میں سوچ سکتا ہوں، مگر آپ کی توجہ پھر ایک حدیث کی طرف کھینچنا چاہتا ہوں جو میں نے سنائی، اور وہ حدیث ایسی ہے کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اللہ تعالیٰ سے کوئی بات اس کی طرف منسوخ کر کے اس سے بیان کرتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے کہ میں نے اپنے صالح بندوں کے لیے، اپنے صالح بندوں کے لیے میں نے وہ تیار کر رکھا ہے، یعنی نعمت کہ جو نہ کسی آنکھ نے نظارہ کیا، نہ کسی کان نے اس نعمت کو سنا دی، اور نہ کسی انسان کے دل پر اس کا کھٹکا ہوا، اور وہ ہے کیا؟ جنت۔ اللہ تعالیٰ نے وہ یہ کہا کہ میں نے جنت جس کو میرے بندوں نے دیکھا بھی نہیں ہے، سنا بھی نہیں ہے، اور نہ ان کے دل پر صحیح معنوں میں اس کا کھٹکا اور پھنسا ہوا ہے، کیسی ہوگی جنت؟ تو وہ جنت میں نے تیار کر کے اپنے صالح بندوں کے لیے، اور صالح کا ترجمہ نیک ہم کرتے ہیں، بڑے اعتماد کے ساتھ میں کرتا ہوں۔ صالح کا ترجمہ نیک، صالحین، نیکوں کے لیے۔ نیک کس کو کہتے ہیں؟ آپ طے کرو میرے دینی بھائیوں، ایک مسلمان کے حیثیت سے اپنے سماج میں نیک کون ہوتا ہے؟ تین اعتبار سے، کتاب و سنت کی روشنی اور اس کی میزان اور تصوتی پر صالح مرد ہو یا عورت ہو، میں ذکر اور انثیٰ کوئی بھی ہو، صالح اور نیک اس کو کہتے ہیں جو دین کے مطابق اپنی زندگی گزار رہا ہو، جو دین پر چل رہا ہو، جو اپنی شریعت کے مطابق اپنی دنیاوی زندگی گزار رہا ہو، جو تقاضا ہے ہمارے دین کا اس کو پورا کر رہا ہو، اللہ کی اطاعت کر رہا ہو، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری کر رہا ہو، اپنی سنت کی پیروی کر رہا
رہا ہو اس کو صالح کہتے ہیں۔ گویا میں حدیث سے ایک نقطہ اجاگر کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ نے جنت نیکوں کے لیے بنایا ہے۔ اب وہ جملہ میں کہہ کے اپنی بات ختم کر رہا ہوں۔ میرے دیدی بھائیوں، یہ کون سا تقویٰ ہے؟ یہ کون سی پرہیزگاری ہے؟ یہ کون سی متقیانہ بات ہے؟ یہ کون سی نیکی ہے؟ یہ کون سی اچھی بات ہے کہ آپ کو اچھا کہا جائے، ہم کو اچھا کہا جائے کہ اگر ہم رمضان کے مہینہ ہے ابھی سال کا شاید گزر چکا ابھی جلدی، کہ اس میں تو ہم نماز پڑھیں، اس میں تو ہم نیکی کا کوئی کام کریں، اس میں ہم نفل پڑھیں، اس میں ہم تراویح جو اصل تہجد ہے اس کو بھی پڑھنا شروع کر دیں۔ اور رمضان ختم ہوا کہ شوال کی پہلی تاریخ سے شام بھی نہ آیا، رات بھی نہ گزری، کہ اسی دن سے ہم نے چھوڑ دیا، فریضہ بھی چھوڑا، نافلہ بھی چھوڑا، ضروری اور واجب دین میں جو عبادتیں ہیں ان عبادتوں کو بھی پسے پشت ڈالا۔ اور پھر مسجد کی جسے صاحب ایمان کا رشتہ ہونا ہی چاہیے، اور رمضان میں جڑا تھوڑا ہی جڑا صحیح، کم ہی جڑا ہی صحیح، جیسے تیسے جڑا صحیح، اس رشتوں کو بھی ہم نے کاٹ دیا۔ کیا ایسی صورت میں ہم پر یہ بات ثابت آئے گی کہ ہم متقی ہیں؟ کیا یہ بات ہم پر، آپ پر، مردوں پر، عورتوں پر جو مکلف ہیں ان پر یہ بات ثابت آئے گی کہ اس کے اندر پرہیزگاری پیدا ہوئی؟ کیا یہ کہنا صحیح ہوگا کہ یہ بڑا نیک آدمی ہے، یہ بڑی نیک عورت ہے؟ کیسے؟ اور اس مردوں کے جنہوں نے مسجدوں کے ساتھ رشتہ کر جوڑا، کاش طور پر استغفار کی روشنی جوڑا ہوتا تو تمام مسئلات برقرار رہنا چاہیے تھا، وہ عمل تو کرنا شروع کر دیا تھا۔ تو سوال یہ ہے کہ نہ گویا ہم متقی، نہ ہم صالح، نہ ہم پرہیزگار، اور نہ ہم اچھے مومن، اچھے مسلمان۔ اور اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جنت ہم نے متقین کے لیے بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی نے کہا حدیث کے الفاظ، حدیث قدسی کے الفاظ، کہ میں نے اپنے صالح نیک اچھے بندوں کے لیے جنت تیار کیا ہے۔ میرے بھائیو، خطبے کا مقصد یہ ہے کہ دین پر برابر ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ چلتے رہیں، نماز جو فریضہ ہے اس کو ہمیشہ پڑھتے رہیں، ایسے ہی درجہ بدرجہ جس قدر بھی واجبات و فرائض و شائع دین اور دین کی اور اچھی باتیں مستحب اور افضل چیزیں ہیں جو ایک مسلمان کے متقی ہونے کے لیے کافی ہوتی ہیں، اس کو ہم کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی عمل تھا، کوئی بھی آپ عمل کرتے تھے نہیں تو برابر کرتے تھے، چھوڑتے نہیں تھے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی اصلاح فرمائے، جو راہ راست سے بھٹکے یا تم کو سیدھے راہ پر لے جائے۔ یہ اللہ تعالیٰ جو نماز سے غافل ہیں ان کو جو نماز کی پابندی کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان دے، عمل صالح کی توفیق دے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما۔ اللهم صل علی محمد و علی محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين، اللهم دمر اعداء الدين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين واقض الدين عن المدينين، اللهم اصلح شباب الاسلام والمسلمين، اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، ولذكر الله أكبر۔ تکبیر دیجیے۔